کہ پاکستان کے جو نیشنل ہیریٹیج ہے، پاکستان کے اندر خدا کی اتنی قدرت موجود ہے، اور اس کلچرل ڈائیورسٹی، ایکو سسٹم کی ڈائیورسٹی، لینڈسکیپس کی ڈائیورسٹی اور ثقافت کی اتنی ڈائیورسٹی ہے، اور ورثہ اتنا رچ ہے کہ اس کی ایکسیسیبلٹی، کہ اگر کوئی فلم میکر کسی بھی پاکستان کے حصے میں جا کر اس جگہ کو پروموٹ کرنا چاہتا ہے اپنی فلم کے ذریعے، تو اس کو پروونشل لیول کے اوپر بھی اور فیڈرل لیول کے اوپر کیسے فیسیلیٹیٹ کیا جائے تاکہ اس میں آسانی پیدا ہو، نہ کہ مشکلات پیدا ہوں. یہ اس کا ایک امپورٹنٹ جز ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ کہ کس طرح ان اسٹوڈنٹس کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے جو فلمیں بنانا چاہتے ہیں. تو فوکس اس کا لینس جو ہے اس پالیسی کا وہ اسٹیک ہولڈر بہت زیادہ ہے، لیکن اس کے اندر جو فلم میکنگ کے اوپر توجہ جو ہے وہ زیادہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے آرٹسٹ جو ہمارے ایسٹس بنتے ہیں، انفارچونیٹلی یا تو وہ ہسپتال میں جب ہوتے ہیں یا وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں، تو اس کو کہ ایک آرٹسٹ کو اس کی زندگی میں کیسے اکنالج کیا جائے ایٹ دا اسٹیٹ لیول پہ، یا وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں. ویلفیئر کا ہے پاکستان کے اندر، اور جس کو ایز منسٹر فار انفارمیشن مجھے لگا کہ میں ہمیشہ یا ڈیتھ کے اوپر اپنا بیان دیتی تھی، اور یا وہ ہسپتال میں ہوتا تھا تو مدد کے لیے. تو یہ بڑا ہی زیادہ تضحیق شدہ میرے خیال میں چیز ہے کہ ہمارا وہ آرٹسٹ، وہ اسٹار، وہ پروڈیوسر جس کا تعلق اس چیز کے ساتھ جڑا ہوا ہے، میرے خیال میں یہ بھی ایک جہاد ہے کہ جو یہ تمام لوگ اپنے قلم کے ذریعے، اپنے کیمرے کے ذریعے، اپنی ایکٹنگ کے ذریعے ملک کے اندر وہ پازیٹیوٹی کریٹ کرنا چاہتے ہیں جو اصل میں حقیقتاً پاکستان ہے. اور ان لوگوں کو اگر ہم اکنالج کریں، ان کو اپنے ہیروز، جو کیونکہ یہ ہمارے اصل ہیروز ہیں، ان کو گلوریفائی کریں، اس آرٹ کو گلوریفائی کریں، ان کی ویلفیئر کے لیے کس طرح اس کو سیکیور کیا جائے قانون کے ذریعے، اور اس کو کیسے محفوظ کیا جائے، وہ اس پالیسی کا حصہ ہوگا. اور اسی طرح کی کنسلٹیشن جو ہے وہ ہم لاہور میں کریں گے، اور وہاں بھی ایک دن کا یہ منعقد کیا جا رہا ہے، اور بہت ہی جلد یہ تمام انپٹس کو انکلوڈ کر کے ہم پالیسی کا وزیر اعظم کے لیول پہ پاکستان کی پہلی فلمز پالیسی 2017 کو اناؤنس کیا جائے گا. آپ سب لوگوں سے میری ایک گزارش ضرور ہے کہ آپ لوگ جب واپس جائیں، اپنے اپنے میڈیا ہاؤسز میں جائیں، آپ لوگ جب لکھیں تو اس کو اس وقت تک اور آنے والے وقت کے لیے اپنے قلم سے اس فلم انڈسٹری کو، پاکستان کے پازیٹیو امیج کو تقویت دیں. بہت سے مواقع ایسے ہیں جہاں ہم کرٹیکل بھی ہو سکتے ہیں، کرٹیک بھی لکھ سکتے ہیں، لیکن جب تک آپ کی قلم کی اور کیمرے کی طاقت اس کو نہیں ملے گی، اس کو یہ اتنا زیادہ اس کو فروغ حاصل نہیں ہوگا جو ہم چاہتے ہیں گورنمنٹ لیول کے اوپر بھی اور فلم انڈسٹری کے لیول کے اوپر بھی. آپ سب کا ایک دفعہ پھر بہت شکریہ. گورنر صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے رہنمائی بھی کی اور گورنر ہاؤس کے دروازے کھولے پاکستان کی فلم انڈسٹری کے لیے. یہ بھی انپریسیڈنٹڈ ہے کہ پاکستان کے اندر گورنر ہاؤس فیڈریشن کے لیول کے اوپر اس قسم کی پیٹرنیج مل رہی ہو کسی بھی انڈسٹری کو. بہت شکریہ. میری فیوریٹ ہیرو تو بہت سارے ہیں. میں سمجھتی ہوں پاکستان کے بہت سے ایسے آرٹسٹ ہیں، کسی ایک کا نام لینا غیر مناسب ہوگا. مجھے سب بہت پسند ہیں، اور ہمایوں سعید مجھے ویسے پسند ہیں. پرانوں میں ندیم صاحب کی فلمیں کہ میری والدہ بہت دیکھتی تھیں، وحید مراد صاحب ہیں. ہمارے پاس ایسی لیگیسی ہے کہ جو لیگیسی کا پروڈکٹ اب بھی جو لوگ ہیں وہ سب اپنی جگہ کے اوپر ایک بہترین آرٹسٹ ہیں. ینگ آرٹسٹ بھی ہیں اس میں. بہت سے ایسے چہرے ہیں جس کی وجہ سے پاکستان ابھی بھی پوری دنیا کے اندر پہچانا جا رہا ہے، اور انشاءاللہ گورنمنٹ لیول پہ ان سب کو پیٹرنیج ملے گی. میں نے ابھی ریسنٹلی دیکھی تھی جوانی پھر نہیں آنے والی. میں سمجھتی ہوں اس کی وجہ کیا ہے کہ اس فلم میں اتنا زیادہ اگر آپ پریشانیوں سے گھرے ہوں، لیکن جو کامیڈی ہے پاکستان کو جس طرح پروموٹ کیا گیا ہے اس فلم کے اندر، باہر بھی وہ جاتے ہیں لیکن پھر دوبارہ واپس آنا، ایک میسج ہے اور ایک بہت ہی کامیڈی انٹرٹیننگ فلم ہے جو اس وقت ہم سب کو دیکھنے کی ضرورت ہے تاکہ ہمارے اندر جو برداشت کی قوت ہے وہ بڑھے، اور جو ہمارے اندر ٹالرنس ہے دوسرے کی رائے کے لیے وہ ان ایسی پازیٹیو فلمیں دیکھ کر کی جا سکتی ہے. خدا کے لیے بہت اچھی فلم تھی جس سے بڑا اسٹرانگ میسج گیا.
اور بہت سی فلمیں انشاءاللہ آنے والا وقت پاکستان کے اندر ایسی فلمیں بنیں گی جو ہم سب دیکھ کر بہتر انسان بن سکتے ہیں. اچھا مریم صاحبہ ایک سوال ہے, ایک کر کے آپ ون بائی ون سوال. کراچی میں گورنر ہاؤس میں فلم انڈسٹریز میں آپ نے اسٹارٹ کیا ہے اور گورنر صاحب کی ایکٹریز سے پولیٹیکل انڈسٹریز میں بڑی ہلچل مچی ہوئی ہے. اور جب خوشی صاحب نے انقلاب دیا تھا اس کو ریزائن کر کے منسٹر بننا چاہیے, تو اس طرح دیکھیں گورنر صاحب کی ایکٹریز کو. دیکھیں گورنر صاحب کو گورنر سندھ اس لیے بنایا گیا جو ان کے اندر ایک ڈائیورسٹی ہے, کیونکہ سب سے زیادہ بڑا مقصد یہ تھا. اور گورنر صاحب کی جو گورنر ہاؤس میں سب سے زیادہ میں سمجھتی ہوں امپورٹنٹ انٹرونشن ہے کہ گورنر ہاؤس کے دروازوں کو یونیورسٹی کے لوگوں کے لیے, بچوں کے لیے کھولا گیا ہے. کیونکہ جب وہ یہاں آتے ہیں, وہ ان لوگوں سے ملتے ہیں, بالخصوص گورنر صاحب سے, تو جو ایک سیاستدانوں کے لیے اور پالیٹکس کے لیے شام 7 سے لے کر 12 بجے تک جو ہو رہا ہوتا ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے یہ بہت اچھی کاوش ہے. اور آج بھی 2 دن میں یہاں انڈس ویلی اور بھی جو انسٹیٹیوٹ ہیں کراچی کی لیڈنگ یونیورسٹیز جہاں فلم پڑھائی جاتی ہے, ان کو بالخصوص طور پہ گورنر صاحب کی انویٹیشن پہ یہاں بلایا گیا. تو یہ جو انٹریکشن ہے میرے خیال میں کہ خالی دروازے بند ہو کر نہیں ہو سکتی, تو یہ ان کی سب سے بڑی وہ ہے آپ سب کے لیے. اور بھی جو بزنس کمیونٹی کو انوائٹ کیا جاتا ہے یہاں, اسی لیے گورنر صاحب کو یہاں بھیجا گیا تھا کہ جس طرح لا اینڈ آرڈر کے اوپر پچھلے 3 – 4 سال میں کراچی آپریشن کی وجہ سے جو یہاں بہتری آئی ہے, لیکن اب اس بزنس کمیونٹی کو اور بھی لوگوں کو گورنر ہاؤس گورنمنٹ کے ساتھ جو کراچی کا ایک پازیٹیو امیج ہے, ایک پیسفل امیج ہے, اس کو پروموٹ کرنے کے لیے بہت ضروری ہے. اچھا مریم صاحبہ ایک سوال یہ ہے کہ پہلے تو یہ بہت تمام چیزیں خوش آئین ہیں, لیکن یہاں پر کنٹریبیوشن یہاں ڈسٹریبیوٹرز کا دیکھا گیا, یہاں پہ ہم نے فلم میکرز دیکھے, لیکن سب سے زیادہ جو افسوس ہوا وہ یہی ہوا کہ یہاں آرٹسٹ کمیونٹی نظر نہیں آئی. ایک بھی آرٹسٹ, کل ہمایوں سعید آئے, وہ بطور میرے خیال سے وہ پروڈیوسر کے طور پر آئے یا فلم میکر کے طور پر. یہاں پہ آرٹسٹ کمیونٹی کو کیا آپ لوگوں نے میسیجز صحیح ڈیلیور نہیں ہوئے تھے؟ ایک سوال یہ. اور دوسرا بات یہ ہے کہ جو پروفیشنل ٹریننگ کی بات کی جا رہی ہے, کیا وہ PNCA سے ہی ہوگی یا پھر اس کے علاوہ ناپا یا اور ایسے انسٹیٹیوٹس ہیں, وہ کون سے ایسے ٹریننگ انسٹیٹیوٹس ہیں جو پرووائڈ کریں گے؟ یہ میں مختصر یہ بات کہہ دوں کہ کیونکہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی اس انڈسٹری کو اس قسم کی آواز نہیں ملی جو گورنمنٹ لیول کے اوپر ہو, اور ٹرسٹ ڈیفیسٹ بالکل تھا. اور کل جب ان کو معلوم ہوا کہ یہ کوئی سرکاری ایونٹ نہیں تھا بلکہ ایک ایسا ایونٹ تھا جو پاکستان کی پہلی فلم پالیسی مرتب کی جا رہی ہے, تو اس وجہ سے میرے خیال میں وہ نہیں آئے. لیکن انہوں نے انڈیویجولی مجھے بعد میں یہ کہا کہ ہم جو لاہور سیشن ہوگا اس میں میکسیمم ان کی ریپرزنٹیشن ہوگی. لیکن میں پھر بھی یہ چاہتی ہوں کہ جو آرٹسٹ کمیونٹی ہے, میرے دل میں بالکل یہ نہیں آیا کہ وہ نہیں آئے تو ان کی آواز اس میں انکلوڈ نہ کی جائے, کیونکہ آرٹسٹ وہ رول پلے کرتا ہے پوری فلم کے اندر. جو انڈسٹری ہے اس کے اندر بھی جس کو جٹلایا نہیں جا سکتا, آرٹسٹ کے بغیر فلم نہیں بن سکتی. تو میں پھر بھی یہ چاہتی ہوں کہ میں ہر کوشش کروں گی کہ ان کی انپوٹ انڈیویجولی آنی شروع ہو گئی ہے. میں نے ایک کویشچن ہے, کیونکہ مصروف بھی ہوتے ہیں, لیکن میں نے ایک کویشچن ہے سرکولیٹ بھی کر دیا ہے تاکہ ان کی انپوٹ آئے, اور ان کے انپوٹ کے بغیر یہ پالیسی کمپلیٹ ہوگی. اور لاہور میں انشاءاللہ میکسیمم آرٹسٹ جو ہیں وہ آئیں گے. PNCA کے لیول کے اوپر جمال شاہ صاحب نے پچھلے 1.5 سال میں بہت سی ایسی چیزیں کی ہیں جو فلم کو ایز اے پروفیشن, اور ٹریننگ بھی سٹارٹ ہوئی ہے. ہم لوگ جو ویلفیئر فنڈ کی میں بات کر رہی تھی اس میں بھی جو ان کا کنٹریبیوشن ہے جمال شاہ صاحب کا, اور PNCA, کیونکہ PNCA وہ پلیٹ فارم ہے جو اکراس کنٹری ہے, اور اس کو ہر لیول کے اوپر چاہے وہ ریجنل آرٹ ہو, کلچر ہو, اور چاہے وہ نیشنل ہو, اس کی انٹیگریشن کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. لیکن ایسے بھی ایونیوز انشاءاللہ اوپن کیے جائیں گے جو اکراس دا بورڈ ان کو بھی امپلیمنٹ کیا جائے اس پالیسی کے اندر. تھینک یو سو مچ. وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب میڈیا سے بات چیت کر رہی تھیں اور ان کا کہنا تھا کہ فلم پالیسی 2017